بابا جان میری بہن خاندانی دشمنی ختم کرنے کے لیے ہاشم شاہ سے شادی نہیں کرے گی۔ راحیل خان کی تیز اور رسیلی آواز حویلی کے بڑے دالان میں گونجی۔ میں ان شاہوں کے آگے اپنے خاندان کی ناک نہیں کٹنے دوں گا۔ ہم نے نسلوں سے ان کا خون بہایا ہے اور انہوں نے ہمارا۔ اب یہ کیسا امن اور کیسی صلح؟ بابا جان نے گہرا سانس لیا اور اپنی لاٹھی پر دونوں ہاتھ ٹکائے۔ راحیل، غصے سے فیصلے نہیں ہوتے۔ اس خاندانی دشمنی نے ہماری 3 نسلیں نگل لی ہیں۔ اگر ہاشم شاہ صلح کا ہاتھ بڑھا رہا ہے اور رابیل کا رشتہ مانگ رہا ہے تو ہمیں دشمنی ہمیشہ کے لیے دفن کر دینی چاہیے۔ کبھی نہیں بابا جان، میں جیتے جی رابیل کو اس حویلی سے رخصت نہیں ہونے دوں گا جہاں ہمارے چچاؤں کے خون کے دھبے ہیں۔ یہ بات یہیں ختم سمجھیں آپ، راحیل خان نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ باہر راہداری میں کھڑی رابیل کے آنسو لگاتار بہہ رہے تھے۔ وہ اپنی مٹھیاں بھیچے اپنے بھائی کی باتیں سن رہی تھی۔ وہ اپنے بھائی کو کیسے بتاتی، وہ اپنے بابا جان کو کیسے یقین دلاتی کہ وہ پچھلے 3 سالوں سے ہاشم شاہ سے چھپ چھپ کر عشق کرتی ہے۔ ہاشم شاہ اس کے دل کی دھڑکن تھا اور یہ رشتہ اس کے لیے دشمنی کا خاتمہ نہیں بلکہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی مراد تھی۔ اس سے پہلے کہ بابا جان اپنے بیٹے کے شدید دباؤ میں آ کر ہاشم شاہ کا بھیجا ہوا صلح کا پیغام مسترد کرتے، رابیل نے اپنے آنسو پوچھے اور ایک گہرا سانس لے کر ہمت جمع کی۔ وہ روتے ہوئے تیز قدموں سے سامنے لاؤنج میں آ گئی۔ رابیل، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ جاؤ اپنے کمرے میں، راحیل خان نے اسے دیکھتے ہی کڑی آواز میں حکم دیا۔ نہیں بھائی، رابیل نے کانپتی مگر پرعزم آواز میں کہا۔ اس نے بابا جان کی طرف دیکھا۔ بابا جان، یہ دشمنی ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کو میں ہاشم شاہ سے شادی کے لیے تیار ہوں۔ مجھے یہ رشتہ قبول ہے۔ رابیل کی بات پر پورے دالان میں ایک دم ہولناک سناٹا چھا گیا۔ بابا جان نے حیرت اور صدمے سے اپنی بیٹی کو دیکھا، جبکہ راحیل خان کا چہرہ غصے سے ایک دم سیاہ ہو گیا۔ رابیل، تم ہوش میں تو ہو؟ تم اس جلاد سے شادی کرو گی؟ رابیل نے اس کا بازو جھٹکے سے پکڑا۔ ہاں بھائی، میں اس حویلی میں مزید لاشیں نہیں دیکھ سکتی۔ اگر میرا ایک فیصلہ خاندانی دشمنی ختم کر سکتا ہے تو مجھے منظور ہے، رابیل نے اپنے بھائی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، حالانکہ اس کا دل اندر سے ہاشم کے نام پر دھڑک رہا تھا۔ راحیل خان نے نفرت سے اس کا بازو چھوڑا۔ ٹھیک ہے، اگر تمہیں شاہوں کی حویلی جانے کا اتنا ہی شوق ہے رابیل، تو میں ایک ایسا فیصلہ کروں گا جو ان شاہوں کی نسلیں یاد رکھیں گی۔ راحیل غصے سے مڑا اور تیز قدموں سے حویلی سے باہر نکل گیا۔ ہاشم شاہ کی حویلی میں بھی صلح کی بات چیت چل رہی تھی جب راحیل خان اپنے چند مسلح آدمیوں کے ساتھ کسی طوفان کی طرح وہاں داخل ہوا۔ حویلی کے صحن میں ہاشم شاہ اپنے بزرگوں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ راحیل کو دیکھتے وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ راحیل خان، تم یہاں، تمہارے بابا جان کا کیا جواب ہے؟ ہاشم شاہ نے اپنی گرجدار آواز میں پوچھا۔ اس کی آنکھوں میں رابیل کے لیے ایک چھپی ہوئی تڑپ تھی، لیکن چہرے پر روایتی شاہی جلال۔ راحیل خان نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اپنے ہتھیار کو سیدھا کیا۔ شاہ، میری بہن رابیل خان تمہاری حویلی آنے کے لیے تیار ہو گئی ہے۔ بابا جان نے رشتہ قبول کر لیا ہے۔ ہاشم شاہ کے چہرے پر ایک پل کے لیے سکون ابھرا، لیکن راحیل کا اگلا جمعہ اس سکون کو ہمیشہ کے لیے نگل گیا۔ لیکن میری ایک شرط ہے، راحیل خان نے آگے بڑھ کر ہاشم کے بالکل قریب آ کر کہا۔ یہ دشمنی مکمل ختم ہونی چاہیے، سب کچھ برابر اور ٹھیک رکھنے کے لیے۔ میں بھی ہاشم شاہ کی چھوٹی بہن سے نکاح کروں گا۔ ادھر سے رابیل تمہاری ہوگی، ادھر سے تمہاری بہن میری حویلی آئے گی۔ راحیل کی بات سنتے ہی پوری شاہ حویلی میں ایک بار پھر موت کا سناٹا چھا گیا۔ ہاشم شاہ کے چہرے کے تاثرات سیکنڈوں میں بدلے اور اس کی آستینیں چڑھ گئیں۔ راحیل خان، ہاشم شاہ شیر کی طرح گرجا اور اس نے راحیل کا گریبان پکڑ لیا۔ اپنی زبان کو لگام دو۔ میری اکلوتی بہن نمرا بھی صرف 16 سال کی ہے۔ وہ ایک بچی ہے، اسکول جاتی ہے۔ وہ تمہارے اس گندے اور خونی کھیل کا حصہ کبھی نہیں بنے گی۔ یہ رشتہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو پھر یاد رکھنا شاہ، راحیل نے جھٹکے سے ہاشم کا ہاتھ اپنے گریبان سے ہٹایا، اپنے چہرے پر صفاقی سجائی۔ اگر نمرا کا نکاح مجھ سے نہیں ہوگا تو رابیل کی ڈولی بھی کبھی تمہاری حویلی کی دہلیز پار نہیں کرے گی۔ خانوں کی عداوت اتنی سستی نہیں کہ صرف ایک بہن دے کر ختم ہو جائے۔ مجھے تمہاری عداوت کی کوئی پرواہ نہیں خان، لیکن میں اپنی معصوم بہن کی زندگی برباد نہیں ہونے دوں گا۔ تم یہاں سے جا سکتے ہو، یہ صلح کبھی نہیں ہوگی، ہاشم شاہ نے حتمی لہجے میں کہا اور مڑ گیا۔ راحیل خان کے لبوں پر ایک ہولناک مسکراہٹ ابھری۔ اس نے اپنے آدمیوں کو ایک گہری نظر سے اشارہ کیا۔ ٹھیک ہے ہاشم شاہ، تم نے شرافت کا راستہ مسترد کر دیا۔ اب خان اپنی شرط منوانا اچھی طرح جانتے ہیں۔ راحیل خان حویلی سے باہر نکل گیا، لیکن جاتے جاتے وہ اپنے پیچھے ایک ایسا خوفناک سسپینس چھوڑ گیا جس کا اندازہ ہاشم شاہ کو بھی نہیں تھا۔ راحیل نے گہری سانس لی
اپنے خاص آدمی کو فون میں لایا. اسکول کے باہر نظر رکھو، جیسے ہی شاہ کی بہن نمرا باہر نکلے اسے اٹھا لو. آج شاہ کا غرور خاک میں ملانے کا وقت آ گیا. ادھر خانوں کی حویلی میں رابیل اپنے کمرے کے مسلح پر بیٹھی رو رہی تھی. ہاشم شاہ کے انکار اور صلح ٹوٹنے کی خبر اس تک پہنچ چکی تھی. یا اللہ، میں نے تو اس خاندانی دشمنی کو ختم کرنے کے لیے اپنی محبت کا داؤ لگایا تھا، لیکن یہ نفرتیں کم ہونے کا نام کیوں نہیں لے رہی. وہ تڑپ کر دعا کر رہی تھی، مگر وہ اپنے بھائی راہیل کے شیطانی ارادوں سے بالکل بے خبر تھی. شہر کے گورنمنٹ گرلز کالج کے باہر چھٹی کا وقت ہو چکا تھا. 16 سال کی معصوم نمرا اپنے ہاتھ میں کتابیں پکڑے، چہرے پر بے فکری کی مسکراہٹ لیے سڑک کنارے کھڑی اپنی گاڑی کا انتظار کر رہی تھی. سفید دوپٹہ اس کے معصوم چہرے کو اور بھی زیادہ پروکار بنا رہا تھا. اچانک ایک تیز رفتار کالی گاڑی اس کے قریب آ کر رکی. اس سے پہلے کہ نمرا کچھ سمجھ پاتی، راہیل خان کے 2 مسلح گنڈوں نے اس کا راستہ روک لیا. کون ہیں آپ لوگ؟ پیچھے ہٹیں. نمرا خوف سے 2 قدم پیچھے ہوئی. اس کی کتابیں ہاتھ سے چھوٹ کر مٹی میں گر گئیں. چپ چاپ گاڑی میں بیٹھو لڑکی، اگر اپنی جان پیاری ہے تو. ایک گنڈے نے اس کا بازو دبا کر کہا. چھوڑیں مجھے بھائی، بچائیں مجھے. نمرا نے پوری طاقت سے چیخنے کی کوشش کی، لیکن راہیل خان نے خود آگے بڑھ کر ایک رومال اس کے منہ پر رکھ دی. نمرا نے تڑپ کر راہیل کی طرف دیکھا. اس کی آنکھوں میں شدید خوف، اور اگلے ہی پل وہ بے ہوش ہو گئی. راہیل نے اسے زبردستی گاڑی کی پچھلی سیٹ پر ڈالا اور گاڑی تیز رفتاری سے بھگا لے گیا. کچھ دیر بعد ہاشم شاہ حویلی کے دالان میں ٹہل رہا تھا کہ اس کا فون بجا. سامنے نمرا کا ڈرائیور تھا، جس کی آواز خوف سے کانپ رہی تھی. شاہ جی، غضب ہو گیا. چھوٹے خان راہیل خان نے بی بی جی کو کالج کے باہر سے اغوا کر لیا. ہاشم شاہ کے ہاتھ سے فون چھوٹ کر فرش پر گرا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. اس کی آنکھیں خون خوار ہو گئیں. راہیل خان، اگر میری بہن کے سر سے دوپٹہ بھی سرکا تو میں تمہاری نسلیں مٹا دوں گا. اسی وقت ہاشم کے دوسرے فون پر ایک نامعلوم نمبر سے میسج آیا. شاہ، تمہاری عزت میرے پاس ہے. دم ہے تو خان کے پرانے گودام پر آ کر بچا لو، ورنہ تماشے کے لیے تیار رہو. شہر سے دور ایک ویران نیم اندھیرے گودام میں نمرا بے ہوش ہو چکی تھی. وہ زمین پر بیٹھے اپنے دونوں ہاتھوں سے لال عروسی دوپٹہ سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی، جو راہیل کے آدمی نے زبردستی اس کے سر پر ڈال دیا تھا. اس کا پورا جسم خوف سے بری طرح کانپ رہا تھا اور آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے. پلیز مجھے چھوڑ دیں خان، میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ میری ماں رو رہی ہوگی، میرے بھائی مجھے ڈھونڈ رہے ہوں گے. نمرا نے راہیل کے سامنے ہاتھ جوڑے. راہیل خان، جس کے ہاتھ میں ایک پستول تھی، سر دلی سے ہنسا. تمہارے اس مغرور بھائی کو جھکانے کے لیے تو تمہیں یہاں لایا ہوں. گڑیا، اب رونا بند کرو، مولوی صاحب آ چکے ہیں. کمرے میں ایک خوف زدہ مولوی کو بندوق کی نوک پر لایا گیا. راہیل نے مولوی کے سر پر پستول تانی. شروع کرو مولوی صاحب، اور خبردار جو تمہاری آواز کانپی. کیا آپ کو راہیل خان ولد؟ مولوی نے کانپتی آواز میں نکاح کے کلمات پڑھنا شروع کیے. نہیں، مجھے یہ نکاح قبول نہیں ہے. مولوی صاحب، یہ زبردستی کر رہے ہیں، نمرا نے چیخ کر کہا اور بھاگنے کی کوشش کی، لیکن راہیل نے اس کا بازو اتنی سختی سے پکڑا کہ اس کی چوڑیاں ٹوٹ کر اس کی کلائی میں چبھ گئیں. دستخط کرو اس پر. راہیل نے نکاح نامہ اس کے سامنے پٹکا. نمرا نے انکار میں سر ہلایا تو راہیل نے صفاقی سے اس کا انگوٹھا پکڑا، زبردستی سیاہی میں ڈبویا اور نکاح نامے پر لگا دیا. لکھو مولوی صاحب، خان کی دلہن نے قبول کر لی ہے. اسی لمحے گودام کا زنگ آلود لوہے کا دروازہ ایک زوردار دھماکے سے کھلا. ہاشم شاہ اپنے 20 مسلح آدمی اور پولیس کے ساتھ اندر داخل ہو چکا. اس کی نظر جیسے ہی زمین پر روتی ہوئی اپنی معصوم بہن پر پڑی، اس کا دل پھٹ گیا. نمرا، ہاشم شاہ نے آگے بڑھنے کی کوشش کی، لیکن راہیل کے آدمیوں نے پوزیشن سنبھالی. راہیل خان نے انتہائی کمینگی سے مسکراتے ہوئے نکاح نامہ ہوا میں لہرایا. رک جاؤ سالے صاحب، آگے آنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کی معصوم بہن آفیشلی خانزادی بن چکی ہے. راہیل خان کی بیوی ہاشم شاہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی. اس نے نمرا کے سر پر لال دوپٹہ اور نکاح نامہ دیکھا تو اس کا جلال ایک گہرے دکھ اور بے بسی میں بدل گیا. دشمنی نے آج اس کی سب سے قیمتی چیز، اس کی معصوم بہن کی زندگی کی قربانی مانگ لی. جب راہیل خان کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے بھائی راہیل نے ہاشم شاہ کی 16 سال کی معصوم بہن نمرا کو اغوا کر کے زبردستی بندوق پر نکاح کر لیا، تو جیسے اس کی دنیا ہی اجڑ گئی. وہ اپنے کمرے میں فرش پر بیٹھ کر زاروں کے تار رو رہی تھی. جب راہیل فاتحانہ انداز میں کمرے میں داخل ہوا. بھائی، آپ نے یہ کیا کیا؟ رابیل نے تڑپ کر راہیل کا دامن پکڑا. وہ ایک 16 سال کی بچی تھی. اس معصوم کا اس خاندانی عداوت سے کیا لینا دینا تھا؟ آپ نے ہاشم شاہ سے بدلہ لینے کے لیے ایک معصوم کی زندگی برباد کر دی. راہیل خان نے جھٹکے سے اپنا دامن چھڑایا. اس کی آنکھوں میں ابھی تک جنون تھا. تم چپ رہو رابیل، یہ خاندان غیرت کا معاملہ ہے. شاہ نے میری یہ شرٹ ٹھکرائی تھی، میں نے اسے اس کی اوقات یاد دلا دی. اب دیکھو ہاشم شاہ کیسے میرے آگے رینگتا ہے. وہ رینگے گا نہیں بھائی، وہ مٹا دے گا. اور آپ اس بچی کے ساتھ ساتھ میری محبت کا بھی جنازہ نکال چکے ہیں. رابیل نے دل پر ہاتھ رکھ کر کہا.
مگر راحیل پر کوئی اثر نہ ہوا اور وہ طنز سے ہنسا اور باہر چلا گیا۔ دوسری طرف شاہوں کی حویلی میں ماتم کا سما تھا۔ ہاشم شاہ اپنی بہن کو پولیس کی مدد سے قانونی کارروائی کے ذریعے واپس حویلی تو لے آیا، لیکن نمرا صدمے سے اپنے کمرے میں بند تھی۔ ہاشم شاہ کے دل میں اب محبت کا کوئی گوشہ باقی نہیں رہا، وہاں صرف اور صرف انتقام کی آگ جل رہی تھی۔ اس نے اپنی بندوق سیدھی کی۔ بابا جان، خانوں نے میری بہن کی معصومیت کا سودا کیا، اب میں ان سے کیے کی سب قیمتی چیز چھین لاؤں گا۔ ہاشم بیٹا، کیا کرو گے تم؟ بابا جان نے لرزتی آواز میں پوچھا۔ رابیل خان، ہاشم شاہ کی آواز میں شیر کی سی گرج اور برف جیسی سردی تھی۔ وہ مجھ سے صلح کے نام پر شادی کرنا چاہتی تھی نا، اب میں اسے اس حویلی میں لاؤں گا، لیکن محبت کی دلہن بنا کر نہیں، راحیل خان کے گناہوں کی سزا دینے کے لیے۔ ہاشم شاہ نے فوراً خانوں کی حویلی ایک قاصد کے ذریعے پیغام بھیجا۔ راحیل خان، اپنی بہن رابیل خان کے نکاح کی تیاریاں کرو، میں کل صبح اسے بیاہنے آ رہا ہوں، لیکن یاد رکھنا وہ اس کی ڈولی نہیں، خانوں کے غرور کی سزا ہوگی۔ اگلے ہی دن دونوں خاندانوں میں بظاہر صلح کی آڑ میں ایک ہولناک کھیل مکمل ہو چکا تھا۔ رابیل خان کا نکاح ہاشم شاہ سے پڑھا دیا گیا اور وہ روتی ہوئی بھاری دل کے ساتھ شاہوں کی حویلی پہنچ گئی۔ ہاشم شاہ اسے کھینچتا ہوا اپنے بڑے کمرے میں لایا اور دروازہ اندر سے لاک کر دیا۔ رابیل گھونگھٹ نکالے بیٹھ کے ایک کونے میں کھڑی کانپ رہی تھی۔ ہاشم شاہ نے بغیر کسی نرمی کے اس کے سر سے وہ روسی دوپٹہ کھینچ کے فرش پر پھینک دیا۔ ہاشم شاہ، رابیل نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ رابیل خان، اس غلط فہمی میں رہنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے کہ میں تمہیں اس حویلی کی ملکہ یا اپنی بیوی مانوں گا۔ ہاشم شاہ کا لہجہ زہر آلود تھا۔ تمہارے اس وحشی بھائی نے میری 16 سال کی معصوم بہن کی زندگی کو جہنم واصل کیا ہے، اسے ایک رات اپنے پاس قید رکھا ہے، اب تم اس کی قیمت چکاؤ گی۔ ہاشم، خدا کی قسم میرا اس سب میں کوئی قصور نہیں۔ رابیل اس کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑی تھی۔ میں تو اپنے بابا جان کے سامنے صرف اس لیے آئی تھی کیونکہ آپ سے چپ رہو، میں تمہاری زبان سے اپنا نام بھی سننا نہیں چاہتا۔ ہاشم نے فرش کی طرف اشارہ کیا۔ آج سے اور ہمیشہ کے لیے تمہارا ٹھکانہ یہ بیڈ نہیں، یہ سرد فرش ہے، یہاں تڑپو اور اپنے بھائی کے گناہوں کا کفارہ ادا کرو۔ وہ رابیل کو وہیں روتا چھوڑ کر خود انیکسی کی طرف چلا گیا۔ دوسری طرف خانوں کی حویلی کا منظر بھی مختلف نہیں تھا۔ راحیل خان نے اگرچہ نمرا کو قانونی مجبوریوں کے تحت اپنی حویلی میں واپس بلا لیا تھا، لیکن وہ اسے اپنی انا کا قیدی سمجھتا تھا۔ نمرا اپنے کمرے کے کونے میں گھٹنوں میں سر دیے لگاتار رو رہی تھی۔ اس نے 2 دن سے ایک نوالا بھی نہیں کھایا تھا۔ راحیل خان کمرے میں داخل ہوا اور کھانے کی ٹرے میز پر پٹکی۔ اٹھو اور یہ کھانا کھاؤ، مجھے خانوں کی حویلی میں کسی کی لاش نہیں چاہیے، خصوصاً شاہ کی بہن کی۔ نمرا نے سسکتے ہوئے سر اٹھایا، اس کا معصوم چہرہ بخار سے سرخ ہو رہا تھا۔ میں مر جاؤں گی خان، لیکن آپ کے گھر کا پانی بھی نہیں پیوں گی، میرے بھائی کو کبھی معاف نہیں کریں گے۔ راحیل نے غصے سے اس کا چہرہ اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیا، لیکن جیسے ہی اس نے نمرا کی جلد کو چھوا وہ چونک گیا، وہ تپتے ہوئے توے کی طرح گرم تھی۔ اگلے ہی پل وہ راحیل کے ہاتھوں میں بے ہوش ہو کر گر گئی۔ راحیل کے دل میں پہلی بار ایک عجیب سی گہری گھبراہٹ نے جنم لیا۔ نمرا کے بے ہوش ہوتے ہی راحیل خان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ وہ جو خود کو بہت بڑا سخت دل سمجھتا تھا، اس وقت ایک 16 سال کی بچی کو اپنے ہاتھوں میں نڈھال دیکھ کر اندر سے بری طرح لرز گیا۔ اس نے فوراً حویلی کے خاندانی ڈاکٹر کو بلوایا۔ خان جی، بی بی جی کو شدید ذہنی صدمہ ہے، بخار دماغ کو چڑھ رہا ہے، انہوں نے 2 دن سے کچھ کھایا بھی نہیں، اگر یہی حالت رہی تو ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر نے پٹی کرتے ہوئے تشویشناک لہجے میں کہا۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد راحیل نمرا کے بیڈ کے پاس بیٹھ گیا۔ کمرے میں عجیب سی خاموشی تھی۔ نمرا تیز بخار میں تڑپ رہی تھی اور اس کے ہونٹ ہل رہے تھے۔ راحیل نے جھک کر سننے کی کوشش کی۔ بھائی، مجھے بچا لیں، مجھے گھر جانا ہے، مجھے خان سے ڈر لگتا ہے، وہ بہت برا ہے۔ نمرا بے ہوشی میں روتے ہوئے بڑبڑائی۔ ان الفاظ نے راحیل خان کے دل پر کسی خنجر کی طرح وار کیا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ ہاشم شاہ سے بدلہ لینے کے جنون میں اس نے کتنی معصوم زندگی کو مٹی میں ملا دیا۔ وہ خود پانی کا پیالہ اور کپڑا لے کر بیٹھ گیا اور نمرا کے سر پر گیلی پٹیاں رکھنے لگا۔ مجھے معاف کر دو نمرا، راحیل نے دھیمی اور لرزتی آواز میں کہا۔ اس کی اپنی آنکھوں میں پہلی بار آنسو ابھرے۔ میں تمہارے بھائی کے غصے میں ایک معصوم بچی پر ظلم کر بیٹھا، میں اتنا بھی گرا ہوا انسان نہیں ہوں، پلیز ٹھیک ہو جاؤ۔ وہ رات بھر جاگ کر اس کی دیکھ بھال کرتا رہا۔ اگلی صبح نمرا نے آہستہ سے آنکھیں تو سامنے راحیل کو بیٹھے پایا۔ اس کی آنکھوں میں پھر سے خوف ابھرا، لیکن راحیل نے نرمی سے جھک کر کہا، ڈرو مت، میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا، یہ لو تھوڑا سوپ پی لو۔ نمرا نے حیرت اور اشنو بھری آنکھوں سے اپنے ظالم شوہر کو دیکھا، جو اب بالکل بدل چکا تھا۔
اسی وقت کمرے کا دروازہ زور سے کھلا اور راحیل کا ایک ملازم دوڑتا ہوا اندر داخل ہوا۔ اس کا چہرہ خوف سے پیلا پڑ چکا تھا۔ اسی وقت کمرے کا دروازہ زور سے کھلا اور راحیل کا ایک ملازم دوڑتا ہوا اندر داخل ہوا۔ اس کا چہرہ خوف سے پیلا تھا۔ خان جی، غضب ہو گیا۔ ہاشم شاہ نے غصے میں آپ کے سرحد والے 2 بڑے گوداموں کو آگ لگا دی ہے اور اب وہ حویلی کے باہر کھڑا رابیل بی بی کی جان لینے کی دھمکی دے رہا ہے۔ راحیل خان نے جھٹکے سے نمرا کو دیکھا اور پھر اس کی آنکھوں میں اپنے کیے کا پچھتاوا اور خوف ایک ساتھ جاگ اٹھا۔ شاہوں کی حویلی کا بڑا صحن اس وقت میدان جنگ کا منظر پیش کر رہا تھا۔ ہاشم شاہ کا غصہ آسمان کو چھو رہا تھا۔ اس کا گوداموں کو آگ لگانے سے بھی دل ٹھنڈا نہیں ہوا۔ وہ رابیل خان کو اس کے کمرے سے گھسیٹتا ہوا صحن کے بیچوں بیچ لے آیا اور اس پر بندوق تانے کھڑا ہوا۔ ہاشم، خدا کے لیے رک جائیں، رابیل کا کوئی قصور نہیں ہے۔ ہاشم کی ماں بیگم جان دوڑتے ہوئے آئیں، لیکن ہاشم شاہ اس وقت اندھا ہو چکا تھا۔ اماں، آپ پیچھے ہٹیں، اس کے بھائی نے میری بہن کی زندگی جہنم بنائی ہے، اسے موت کے منہ میں دھکیلا ہے۔ اگر نمرا کو کچھ ہوا تو خان کی بہن کی لاش سب سے پہلے یہاں سے اٹھے گی۔ ہاشم نے بندوق کا رخ رابیل کی پیشانی پر رکھ دیا۔ رابیل فرش پر بیٹھی تھی۔ اس کا عروسی جوڑا مٹی میں اٹا ہوا تھا، لیکن اس کے چہرے پر کوئی خوف نہیں تھا۔ اس نے نم آنکھوں سے ہاشم کے غسیلے چہرے کو دیکھا اور پرسکون آواز میں بولی، مار دے مجھے ہاشم شاہ۔ رابیل کے لب ہلے۔ اگر میری جان لینے سے آپ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے، اگر میری موت سے آپ کی بہن کا دکھ کم ہو سکتا ہے تو مجھے مار دیں، مجھے موت قبول ہے۔ میں خانوں کی بیٹی ہوں، لیکن آپ سے۔ وہ اپنی محبت کا اعتراف کرتے کرتے رک گئی اور آنکھیں بند کر لی۔ رابیل کی اس بے خوفی اور سکون نے ہاشم شاہ کے ہاتھ کو ایک پل کے لیے ہلا دیا۔ وہ سوچ میں پڑ گیا، یہ لڑکی اتنی پرسکون کیوں ہے؟ اسی لمحے شاہ حویلی کا بڑا لوہے کا دروازہ کھلا اور راحیل خان تیز قدموں سے داخل ہوا، لیکن وہ اکیلا نہیں تھا۔ اس کے پیچھے ایک گاڑی آ کر رکی اور اس میں نمرا باہر نکلی، جس کے سر پر سلیقے سے دوپٹہ اوڑھا ہوا تھا، اگرچہ وہ اب بھی کمزور لگ رہی تھی۔ ہاشم شاہ، گن نیچے کرو، راحیل خان چلاتے ہوئے بولا۔ خان، تم نے یہاں آنے کی ہمت کیسے کی؟ ہاشم نے بندوق کا رخ راحیل کی طرف کر دیا۔ تم میری بہن کو برباد کر چکے، اب میں تمہاری بہن کو نہیں چھوڑوں گا۔ اس سے پہلے کہ کوئی گولی چلتی، نمرا روتی بھاگتی ہوئی آئی، ہاشم شاہ کے آگے کھڑی ہو گئی، اس کی بندوق کو اپنے ہاتھوں سے نیچے کر دیا۔ نہیں بھائی، خدا کے لیے رابیل آپی کو کچھ مت کہنا، ان کا کوئی قصور نہیں ہے۔ نمرا نے روتے ہوئے اپنی بھائی کا ہاتھ تھام لیا۔ ہاشم شاہ نے صدمے سے اپنی بہن کو دیکھا۔ نمرا، تم اس خان کی طرف داری کر رہی ہو جس نے تمہاری زندگی برباد کی؟ نہیں بھائی، خان نے غصے میں غلطی کی، لیکن اب انہوں نے مجھے کچھ نہیں کہا۔ انہوں نے رات بھر جاگ کر میری دیکھ بھال کی اور مجھے اپنے ساتھ یہاں لائے۔ پلیز یہ سب ختم کر دیں، نمرا نے گڑ گڑا کر کہا۔ ہاشم شاہ نے حیرت اور پچھتاوے کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ اپنی بہن کو دیکھا اور پھر اس کی نظر فرش پر بیٹھی رابیل پر پڑی، جس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ دونوں خاندانوں کے درمیان نفرت کی دیواریں اب ہلنے لگی تھیں۔ نمرا کی باتوں نے ہاشم شاہ کے ہاتھ سے بندوق گروا دی۔ صحن میں کھڑے سبھی لوگ ساکت تھے۔ راحیل خان کے آگے رابیل کو فرش سے اٹھایا، ہاشم کی طرف دیکھا۔ شاہ، میں نے عداوت میں تمہاری بہن کو ڈھال بنایا، میں گناہ گار ہوں، لیکن رابیل بے قصور ہے۔ میں اسے واپس لے جانے آیا ہوں کیونکہ تم اسے صرف اذیت دے سکتے ہو۔ راحیل نمرا کا ہاتھ تھام کر واپس مڑ گیا۔ ہاشم شاہ نے رابیل کو جاتے دیکھا، اس کا دل پچھتاوے کی آگ میں جلنے لگا۔ وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں آیا۔ وہیں بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر رابیل کی ایک پرانی ڈائری پڑی تھی جو وہ اپنے ساتھ لائی تھی۔ ہاشم نے لرزتے ہاتھوں سے اسے کھولا، جہاں رابیل کے ہاتھ سے لکھے ہوئے الفاظ درج تھے۔ ہاشم شاہ، سب سمجھتے ہیں کہ میں دشمنی ختم کرنے کے لیے قربانی دے رہی ہوں، لیکن کوئی نہیں جانتا کہ میں پچھلے 3 سالوں سے آپ سے عشق کرتی ہوں۔ اگر میری قسمت میں آپ کی نفرت بھی لکھی ہے تو مجھے وہ بھی قبول ہے۔ ڈائری کے صفحات پلٹتے ہی ہاشم شاہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کی آنکھوں میں پچھتاوے کے آنسو آ گئے۔ یا اللہ، یہ میں نے کیا کر دیا؟ وہ جو مجھ سے اتنی پاک محبت کرتی تھی، میں نے اس کو فرش پر سلا کر تڑپایا۔ اسی وقت نمرا کمرے میں داخل ہوئی۔ بھائی، خان برے نہیں ہیں، انہوں نے مجھ سے معافی مانگی ہے، وہ بدل گئے ہیں اور میں اب قانونی طور پر ان کی بیوی ہوں، لیکن آپ نے رابیل آپی کے ساتھ بہت برا کیا ہے۔ وہ حویلی چھوڑ کر جا رہی ہیں ہمیشہ کے لیے۔ ہاشم شاہ پاگلوں کی طرح کمرے سے بھاگا۔ رابیل حویلی کے مرکزی دروازے تک پہنچ چکی تھی۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ وہ اسے عشق کو الوداع کہہ رہی تھی جس نے اسے صرف دکھ دیے۔ رابیل، رک جاؤ، خدا کے لیے مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، ہاشم شاہ کی تڑپتی ہوئی آواز گونجی۔ وہ بھاگتا ہوا آیا اور رابیل کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس کا سارا شاہی جلال غرور رابیل کے عشق کے آگے گھٹنے ٹیک چکا تھا۔ رابیل نے حیرت سے اپنی مغرور شوہر کو دیکھا۔ اب کیا باقی رہ گیا ہاشم شاہ؟ آپ کا انتقام تو پورا ہو چکا ہے، میری روح تک زخمی ہے، اب مجھے جانے دیں۔ نہیں رابیل، میں اندھا ہو گیا تھا،
مجھے اپنی بہن کے دکھ میں تمہارا تڑپتا ہوا عشق نظر نہیں آیا۔ ہاشم نے روتے ہوئے رابیل کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ میں نے تمہاری ڈائری پڑھی، مجھے معاف کر دو رابیل، میں نے تمہارے اس بے لوث عشق کو پہچاننے میں بہت دیر کر دی۔ میری زندگی اب صرف تم سے ہے، اگر تم چلی گئیں تو ہاشم شاہ مر جائے گا۔ رابیل نے ہاشم کی آنکھوں میں سچی تڑپ اور پچھتاوا دیکھا تو اس کا دل پگھل گیا۔ اس نے ہاشم کو اٹھایا اور مسکراتے ہوئے اپنے آنسو پوچھے۔ میں نے آپ سے عشق کیا ہے ہاشم، اور عشق میں اپنے مجازی خدا کو یوں جھکنے نہیں دیکھ سکتی۔ میں آپ کو معاف کرتی ہوں۔ ہاشم نے شدت محبت سے رابیل کو اپنے گلے سے لگا لیا۔ اسی لمحے راحیل خان بھی نمرہ کے ساتھ وہاں پہنچا۔ دونوں بھائیوں کی نظریں ملی۔ راحیل نے آگے بڑھ کر ہاشم کے ساتھ ہاتھ ملایا اور ہاتھ جوڑے۔ شاہ، میں نے تمہاری بہن کی معصومیت کا سودا کیا تھا، لیکن آج میں اس کی عزت اور خوشی کی بھیک مانگنے آیا ہوں۔ نمرہ اب بھی میری زندگی ہے، اسے میرے ساتھ اپنی حویلی سے بھیج دو۔ خدا کی قسم، میں اسے خانوں کی ملکہ بنا کر رکھوں گا۔ ہاشم شاہ نے مسکرا کر راحیل کو گلے سے لگا لیا۔ عداوت ختم خان، آج سے ہماری بہنیں ہماری حویلیوں کی رونق اور عزت ہیں۔ کمرے کے اندر جب ہاشم رابیل کے ساتھ اکیلا تھا تو اس نے رابیل کے سر پر محبت سے دوبارہ لال دوپٹہ اڑا دیا۔ فرش کا سفر ختم رابیل خان، اب تم اس دل پر راج کرو گی، ہمیشہ کے لیے۔ دونوں مسکرا دیے اور نسل و پرانی خاندانی دشمنی محبت کے ایک خوبصورت رومانوی انجام میں بدل